الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی العظیم العزیز الحکیم الذی خلق الانسان من علق وعلم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد المرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين المبعوث برحمة للعالمين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا بشيرنا المؤيد سيدنا الممجد المصطفى الأمجد النبي المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الإمام الحق بالحق في الحق مع الحق من الحق إلى الحق على الحق ما شاء الله وسلام على ابن أمه وعقيه ووليه ووسيه وخليفته وصاحب البيت وأشرف إطرته وذريته وبعد علمه وحكمته ونعتق حجته وعلى كل حال مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب نقطة الطائرة المطالب علي بن أبي طالب محمد الطيبين الطاهرين المقصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى سبحانه واسمه في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سب سے پہلے تو دل کی انتہائی گہرائیوں سے جو داخل ہوئی ہے میں اس کی معذرت کیا چاہتا ہوں اور یقیناً یہاں پہ غالب شناس بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اسد اللہ غالب کے ماننے والے بھی تشریف فرما ہیں تو وہ جو غالب شناس ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی تاخیر ہو تو باعث تاخیر یقیناً ہوا کرتا ہے اور یہاں جو فرمایا میرے برادر مکرم نے کہ انہیں تاخیر ہو گئی اور آج وہ 7 بجے ہمارے ساتھ ہونے کے بجائے 7:30 بجے ہمارے ساتھ ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جب یہاں پہ مہدی شاہ صاحب نے زیدی بھائی نے وعدہ لیا مجھ سے تو میں اس سے پہلے کے جو وعدے کر چکا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی جو تقدیم و تاخیر ہے یہ حضرات بعد میں اس میں تشریف لائے ہیں. گویا اصل میں یہ جو ہمارے ملک کا ایک سیاسی و سماجی منظرنامہ ہے کہ اپنا الزام دوسرے کو رکھ دو تو میں نے بھی صرف اس کی ایک کوشش سی کی ہے کہ اگر یہاں تاخیر ہوئی ہے تو اس تاخیر کا آپ کی طرف سے اپنے آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ مہربان ہو ہی گئے ہو تو شکایت کیسی, مہربان ہو ہی گئے ہو تو شکایت کیسی, بھئی آ گئے ہو تو نہ آنے کی وضاحت کیسی. تشریف فرمائے یہ گواہ ہے کہ کب تھا محرم سے بھی پہلے کا وعدہ تھا. گجا خان سے آگے جماعتی صحیح ایک جگہ ہے اور میں نے کہا مجھے پہلے ممبر دے تھے لیکن انہوں نے سب سے آخر میں مجھے ممبر دیا. کل شیرازی صاحب میرے برادر مکرم میرے چھوٹے بھائی یہاں خطاب فرما رہے تھے تو آپ نے ان سے بھی استفادہ کیا اور مجھے بھی کچھ فیض حاصل ہوا. تو انشاءاللہ العزیز ہم اس خمسے میں بات کریں گے اور بڑی معرفت کی بلندیوں پہ جانے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ خمسہ اگر سیدھا چلا تو میں اور بلندیوں پہ لے جاؤں گا, لیکن اگر آپ میں اس خمسے میں خمسہ بھی آ گیا ممکن ہے کہ میرا انداز گفتگو اتنی بلندی پر نہ جائے, اس لیے کہ پھر جو آپ تقاضا کریں گے میرے پاس تو وہ ہے جو مجھے آپ کی خدمت میں حدیہ کرنا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جہاں پہ سماعت
اس 60 پر وہ آپ سب سمجھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کی مختصر تعداد ہے یہ سب حضرات جانتے ہیں، میں نے کبھی اتنی مختصر تعداد سے بھی خطاب نہیں کیا، لیکن چونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تعداد کیا ہے، میں اب اس تعداد پہ نہیں جا رہا بلکہ اس تعداد کی جو استعداد ہے، کی جو صلاحیت ہے، تو میں اس صلاحیت پہ جانا چاہتا ہوں۔ کوئی ایک شخص نہیں کہہ سکتا کہ صبح کی نماز کم عبادت ہے اس لیے کہ وہ فقط 2 رکعت ہے، اور ظہرین و عشاء اس لیے زیادہ عبادت ہے کہ وہ 4 رکعتیں ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورہ بقرہ زیادہ قرآن ہے کہ اس میں زیادہ آیتیں ہیں، اور سورہ کوثر کم قرآن ہے کیونکہ اس میں کم آیتیں ہیں، بلکہ جس صورت میں زیادہ آیتیں ہیں ان کی تفسیر مختصر ہے، اور جس صورت میں سب سے کم آیتیں ہیں اس کی تفسیر وسیع ہے۔ چونکہ عبادت ہی سے بات شروع ہوئی ہے، امام بارگاہ بھی امام چہارم امام زین العابدین علیہ السلام سیکریٹری مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا کیا موضوع ہوگا، میں نے کہا بھائی دیکھیں گے جو چیزوں میں تحریر نظر آئی اس کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں گے۔ تو جو میں موضوع اختیار کرنا چاہتا تھا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں اس کا اشارہ رکھوں گا، لیکن ہم نے انشاءاللہ العزیز اس خمسے میں جو بات کریں گے آج سے لے کر انشاءاللہ العزیز 25 محرم تک، تو العبادہ والعابدین، عبادت اور عابدین، اسی عبادت و عابدین سے ہم اول العابدین تک جائیں گے اور اول العابدین سے زین العابدین۔ تمام سماعتیں جو دربار شرع علم کے غلام کی طرز گفتگو سے آشنا ہیں وہ بہت شروع سے اس سے واقف ہیں، اور جو آپ اس سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں وہ یقیناً انشاءاللہ جب اس طرز گفتگو سے مانوس ہو جائیں گے، اور جو مانوس ہوتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں آج کی گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے، محترم سماعتوں کے لیے، معزز سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں، تو ارادہ یہ تھا کہ اگر یہ خمسہ منسوب نہ ہوتا اس ذات گرامی سے کہ جسے سجدہ کرنے والوں کا سردار کہتے ہیں، عبادت کرنے والوں کی زینت کہتے ہیں، یہ امام بارگاہ و مسجد ان کے نام نامی اور اس میں گرامی سے منسوب نہ ہوتی، خمسہ بھی ان سے منسوب ہے جو پہلی دفعہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے لیے اشری کی صورت اختیار کر لے آپ لوگوں کے تعاون سے اور محبتوں سے، اور یہ مسجد و امام بارگاہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کہنے والے سوچنے والے یہاں تشریف فرما ہیں، تو ذہن میں مختلف خیالات و افکار وہ گردش کرتے ہی رہتے ہیں اور عطا ہوتی ہی رہتی ہے۔ تو اس میں خیال یہ تھا کہ شاید میں آپ سے جو سوا ہے اور اس کی جو تہذیب ہے اور اس کی جو قدامت ہے اور جو دنیا کی تہذیبیں ہیں اور جو تہذیب اسلام ہے اس میں میں آپ سے بات کروں گا، اور تہذیب و ثقافت کے فرق کو بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور پھر میں بتاؤں گا کہ یہ وہ تہذیب ہے کہ دنیا کی جتنی تہذیبیں جو اب زندہ نہیں ہیں اور وہ جو اب زندہ ہیں ان کے کیا کیا عناصر تھے اور ان میں اسلام کی تہذیب نے کیا ایک فرق پیدا کیا ہے۔ اور میں یہاں بتاتا کہ وادی سوا کی تہذیب وہ تہذیب ہے کہ انسان جو پہلے اوک سے پانی پیتا تھا، چلو سے پانی پیتا تھا، پانی پینے کے لیے سب سے پہلا پیالہ اسی تہذیب میں اسی دریائے سوا کے کنارے بنایا گیا، اور یہ پھر ظاہر ہے کہ باتیں پھر شاید کسی اور گوشے میں نکل جاتی، اور اگر ہم گارڈن پہ آتے تو پھر کوشش کروں گا کہ وہ یعنی اس پہ اگر ہم بات کرتے تو ہم بابل، جسے بابل لوگ کہتے ہیں یا بابل غزالی سے کہہ دیتے ہیں، تو یہ عراق کے جو بابل کے معلق باغات تھے جو جو عجوبہ کہلاتے ہیں، ان باغات سے لے کر ہم جو شیراز کا عامر صاحب تشریف فرما ہے تو جو حافظ شیراز کا باغ تھا گلشن رکنا باغ، وہاں سے بات کرتے ہوئے اور فردوسی کے باغ سے بات کرتے ہوئے ہم پھر جاتے ارم تک اور پھر باغ جنت تک، وہ بات بھی اس وقت ہوتی اگر ہم اس موضوع پر بات کرتے، لیکن ہم نے معلق باغات کی طرح سے اس بات کو بھی معلق رہنے دیا ہے۔ کسی اور وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگوں نے بڑے اطمینان کا سانس لیا ہے کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ ایسے موضوع تھے قبلہ صاحب کو ثبوت، تو اتنے ہی گہرے سانس کے ساتھ ایک بتاؤ آواز بلند صلوات
حضرات ہیں، منبر کوئی محدود مقام کا نام نہیں ہے، بلکہ جب ہم مولائے کائنات کہتے ہیں تو میں نے دنیا کے ان مذاہب کو، ان نظریوں کو، ان ایڈیالوجیز کو، یا جن کو کلٹ آپ کہتے ہیں، ان کو بھی پڑھا ہے جن کے نام بھی دنیا نے نہیں سنے۔ دنیا نے اپنے اپنے مذہبی رہنماؤں کے لیے بہت سے نام اور بہت سے القاب رکھے ہیں کہ جس سے ان کی عظمت معلوم ہو۔ ان کو بہت سے بڑے نام دیے گئے ہیں، اگر میں وہ آپ سے لاطینی میں اور یونانی میں اور انگریزی میں اور سنسکرت میں بات کروں تو آپ کو روشن ہوتا جائے گا کہ کس نے اپنے رہنما کو کیا نام دیا ہے، یا رہنماؤں نے اپنے آپ کو کس نام سے بلوایا ہے۔ لیکن تمام مذاہب کو، تمام مسالک کو، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی نظریہ حیات ہو، اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے، کسی بھی مذہب و مسلک میں اپنے ماننے والوں کو نہ کہلوایا، نہ ان کے ماننے والوں نے اپنے امام کو، اپنے رہنما کو مولائے کائنات نہیں کہا۔ تو جب ہم کائنات کی بات کرتے ہیں تو منبر سے جو فکر ہے وہ کائنات گیر ہوتی ہے، وہ آفاق گیر ہوتی ہے۔ اس کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ علی علی کرنا، حسین حسین کرنا یہ کسی ایک مسلک تک محدود ہے، نہ یہ پیغام یہ کسی بھی حد سے ماورا ہے، نہ یہ مکانیت کی حد میں ہے، نہ یہ زمانیت کی حد میں۔ اور اسی لیے ہم بات کریں گے کہ جو عبادات کے مفہوم ہیں، عبادات کے ہم ظاہر پہ بھی، عبادات کے باطن پر بھی، تو ان موضوعات پہ یقیناً جیسے جیسے اگر یہاں پر یا کسی مقام پر یا میں نے یہ اشارے کر دیے ہیں تو اگر دیگر علماء و خطباء اس جانب محنت کر کے وہ کریں تو یہ تمام موضوعات ہیں جو منبر سے عنوان بیان بنائے جا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ خمسہ اور یہ مسجد و امام بارگاہ جس ہستی کے نام سے منسوب ہے تو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ عبادت کیا ہے اور عابدین کسے کہتے ہیں۔ وہیں سے ہم اول العابدین اور پھر زین العابدین اپنی آخری گفتگو میں تو رسول والا گفتگو یہ ہے، سورہ زاریات ہے، ارشاد ذات احدیت یہ ہو رہا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفُعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھو ذکر کرتے رہو، ذکر کرنے میں مومنوں کا فائدہ، مستقل ذکر کرتے رہو، مسلسل ذکر کرتے رہو، اور اس میں فائدہ صاحبان ایمان کا ہے، مومنین کا فائدہ ہے۔ جو اب بھی نہیں چونکا وہ اب چونکے گا، جو اب بھی نہیں کھولا وہ اب کھولے گا، اور جس نے اب بھی لب نہیں کھولے وہ اب لب کھولے گا۔ اور جو یہاں پر اس سرد ماحول میں گھر سے وعدہ بھی کر کے آیا ہے کہ علامہ ڈاکٹر شبیر حسن رضوی کے آج کے خطاب میں زبان کو زحمت نہیں دے گا، اسے بھی قسم ہے بات دل کے پردے سے ٹکرائے تو آواز والی نجف تک پہنچائے۔ جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں حضور والا، ابھی بھی آپ ذکر اور ذکر کے فائدے کو اور اس کی منفعت تک نہیں پہنچ سکیں گے کہ اگر میں آپ کی ایک جانی پہچانی آیہ مبارکہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ نہ کروں تو فوراً آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو آپ کی سنی ہوئی جانی پہچانی آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی انسان نقصان میں ہے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کرتے رہو، ذکر کرنے میں مومنوں کا فائدہ ہے۔ تو بات واضح ہو گئی، انسان نقصان میں ہے، مومن فائدے میں ہے۔ آپ سینکڑوں ہزاروں کے برابر ہے میرے لیے، اگر اسی انداز سے اپنے ذہنوں اور زبانوں کو مثبت دیتے چلیے تو یہ انسان ہے جو نقصان میں ہے، مومن ہے جو فائدے میں ہے۔ بات کی بات بعد میں کریں گے، پہلے کی بات پہلے کرتے ہیں۔ اچھا حضور والا، جب بھی کسی سے پوچھو، کسی بھی پڑھے لکھے، اس لیے کہ یہ جو آبادی ہے، یہ جو بستی ہے، یہاں کے جو رہنے والے ہیں، اور اللہ کرے یہ بستی بستی رہے۔ دنیا نے یقیناً بڑی مسجدیں بنائی ہے، میں راستے سے یہاں سے دیکھتا چلا رہا ہوں، لیکن دیکھتا چلا رہا ہوں حضور کوئی بھی ہو، کسی بھی نام سے کوئی بھی مسجد وہ کر لو، لیکن یہ دیکھنا کائنات کی بستی جن کے نام سے بس
جن کو آپ کہتے ہیں پوش علاقے کے رہنے والے ہیں یا ایلیٹس ہیں یا ویل ایجوکیٹڈ ہیں یا ویل ٹو ڈو لوگ ہیں، اچھا یہ سب وہ ہیں. اور اب تک نئی تحقیق آ گئی ہے کہ یہ پرندے جنہیں آپ بے نیاز سمجھتے ہیں، یہ جانور جسے آپ کسی بھی سوشل سٹیٹس سے ماورا سمجھتے ہیں، یہ بھی پرندے اپنے آشیانے وہاں بنانا پسند کرتے ہیں جو ذرا سجی بنی ہوئی بستی. کیمبرج یونیورسٹی کی میں کبھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اگر ہم تہذیب پہ بات کرتے تو پھر اس میں بھی آپ سے بات ہو جاتی. تو ابھی تو ہم صرف تہذیب عبادت پہ بات کرتے. تو عزیزان گرامی کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہوں، بافہم حضرات ہوں، یا کسی بھی جگہ چلے جائیے تو جہاں بھی غیر مادی لیکن بافہم لوگ ہیں، تو جب ان کے یہ بچے، یہ چھوٹے چھوٹے پیارے بچے جو سامنے ہیں، اور آپ جب یہ نعرہ لگائیں گے تو بالکل ترتیب سے لگائیں گے. اور یہ بھی وہ ذرا سا ہو گیا، ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے. عزیزان گرامی تو جب بھی کسی ایسے پڑھے لکھے ماں یا باپ سے دریافت کیا جائے کہ آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھیے زندگی ہے، کچھ نہ کچھ فکر کرنا ہے، چاہے ڈاکٹر بنے، چاہے انجینئر بنے، چاہے عالم بنے، چاہے دانشور بنے، چاہے کوئی کاروبار کرے، جو اس کے جی میں آئے یا قسمت میں لکھا ہو وہ کرے. لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پہلے یہ انسان بن جائے. تعلیم کا مقصد بھی بتایا جاتا ہے پہلے انسان بن جائے. ارے اتنی محنت سے آپ نے چاہا انسان بن جائے، اور قرآن کہہ رہا ہے وہ نقصان میں ہے. اتنی کاوش سے آپ نے چاہا کہ وہ انسان بن جائے، لیکن انسان بننے کے باوجود وہ نقصان میں ہے. تو جب کوئی خسارے کا سودا نہیں کرنا چاہتا، کوئی گھاٹے کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، خصوصاً مسلمان، ایسا مسلمان کہ اگر رسول بھی فرما دے کہ دیکھو یہ پہاڑی ہے، یہ درہ ہے، یہ گھاٹی ہے، اسے چھوڑ کے نہ آنا، اس کے باوجود مال غنیمت کے لیے وہ گھاٹی کو چھوڑ کے اس لیے آ جائے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر گھاٹی میں رہے گا تو گھاٹے میں رہے گا. اگر انسان بنو گے تو جب بھی نقصان میں رہو گے، مسلمان بنو گے تو جب بھی نقصان میں رہو گے. تو کیا ہے جو فائدے کا معاملہ ہے؟ تشریف رکھیے گزرے والا، اگر یہ میرے لیے ہے تو ابھی درمیان نہیں آتا ہے. اور یقینی طور پہ یہ جو پہلا پیالہ بنانے کی ضرورت دریائے سوا کے کنارے پہ کسی کو پیش آئی تو یہی ہوا ہوگا. جس میزبان نے اسے بلایا ہوگا آیا بھی بہت دیر سے ہوگا اور بولا بھی بہت زیادہ ہوگا. اس نے کہا کہ میں اپنے اوک میں تو نہیں پلا سکتا پیالہ. ایک مرتبہ میرے جانے پہچانے ہیں، میں آپ کا جانا پہچانا ہوں، ٹھیک ہے، بہت کم اب مجھ میں دستیاب ہوتا ہوں، بلکہ میں تو اپنے آپ کو بھی دستیاب نہیں ہوتا. عمر ایک نظم میں چھپ چکی ہے، وہ پھر کبھی آپ سے عرض کروں گا، تو وہ اپنے آپ سے بھی ملنا نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ سب میرے جانے پہچانے ہیں، میں آپ کا جانا پہچانا ہوں. یہ اجنبیت کی جو برف ہے وہ درمیان میں نہیں ہونا چاہیے. تو ذرا ہم کھل کے بات کریں، ذرا کھل کے صلوات پڑھیں جو صلوات پڑھنے کا وہ کچھ اور طبیعتیں ہیں کہ جو کھل جائیں تو کھل جاتی ہیں، وہ کھلنے پہ کھلنے لگتی ہیں. اور وہ کچھ اور مزاج ہیں کہ جو طبیعتیں کہ جو کھلنے سے کھلنے لگتی ہیں. تو میں کھلنے والی طبیعت پہ بات نہیں کرنا چاہتا، کھلنے والی طبیعت پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اگر کئی گارڈن میں باغ ہی میں نہ کھلے، دل یہی باغ نہ ہو تو اور کہاں باغ. زیادہ زحمت
خدمت نہیں دوں گا. یقیناً 7 بجے سے 8 بجے تک میرا خیال تھا کہ میں خطاب کروں گا, تو 7:30 میں نے خطاب شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ سب آج تک, تاکہ آپ حضرات کی جو دیگر مصروفیتیں ہیں ان کو آپ انجام دے سکیں. اور انشاءاللہ وہ کل ہے پاکستان ہاؤس کی جو انہوں نے کیسے دے صاحب کے ساتھ رہے. انسان بننے کے بعد بھی نقصان خسارہ, مسلمان ہونے کے بعد بھی خسارے میں ہے, فائدہ نہیں ہے. اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو مجھے دفعہ, اور کیوں سمجھ میں نہ آئے, انسٹیٹیوٹ آف بینکرز نے بلایا ایک لیکچرز کے لیے اور اقبال پہ تھا, تو میں نے کہا کہ ہاں یہ جو انسٹیٹیوٹ آف بینکرز ہے یہ وہی مقتدر اور اکیڈمی آف لیٹرز کے ساتھ ہی ہے. تو میں نے کہا اقبال پہ بظاہر تو بینک سے کوئی تعلق نہیں بنتا, لیکن یہ اس لیے ضروری ہے کہ خود اقبال نے کہہ دیا تھا کہ کیوں زیاں کار بنوں سود فراہم شرم. میں نے کہا اقبال نے بھی چاہا کہ فائدے کا سودا ہو, سود فراموشی. آپ تمام گوشوں میں جو کہ جن حضرات کو میری غیر موجودی میں آپ سماعت فرماتے رہے ہیں, ان کا صرف ایک ہی رخ ہوتا ہے بات کے زاویے کا. یہاں پہ آپ کو یہ 8 پہلو, یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں کہ ہیرے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی جب تک وہ کان سے نکالا جائے. قیمت اسی وقت بنتی ہے کہ جیسے اس کو تراش کے جتنے زاویے بنائے جاتے ہیں, جتنے زاویوں سے روشنی منعکس ہوتی ہے, اتنی ہی اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو میں یہ سارے زاویے آپ کی خدمت میں رکھتا چلا جاؤں گا. انسان ہونے میں بھی نقصان ہے, مسلمان ہونے میں بھی فائدہ نہیں ہے. آیت یہ آواز دے رہی ہے اور یہیں سے بات فرض سیاست میں جا رہی ہے. وذکر, ذکر کرتے رہو. ذکر کرنے میں مومنوں کا فائدہ ہے. تو وہ بات اگر یہاں رکتی تو ہم رک جاتے. یقیناً انسان ہونے میں نقصان ہے, مسلمان ہونے میں خسارہ ہے, فقط مومن ہونے میں فائدہ ہے. اور اگر یہ نفع و منفعت و فائدہ صرف مومن ہو جانے سے ہو جاتا تو چلو یہاں پہ رک جاتے. آیت یہ کہہ رہی ہے ذکر کرتے رہو. ذکر کرنے میں مومنوں کا فائدہ ہے, تو اب کوئی ذکر ڈھونڈنا پڑے گا کہ جو ذکر فائدہ پہنچاتا ہے خسارے سے نکال کے منفعت میں لے آتا ہے. جذباتیت نہیں ہے, پوری منطقیت کے ساتھ, پوری دلیل کے ساتھ. نجف اشرف میں ہمیں تعلیم ہی دی جاتی ہے, نحن ابناء الدلیل, ہم ہیں دلیل کے بیٹے, ہم ہیں دلیل کے فرزند. جدھر دلیل لے جائے گی وہاں چلے جائیں گے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مکتب محمد و آل محمد یا مسلک جعفری یہ کوئی جذباتیت کا, یہ خوش عقیدگی کا یا کسی خیالات و احساسات کا مسلک ہے. نہیں, ہونے والا عقل کا, فکر کا, دلیل کا. دنیا کہتی ہے کہ اسلام میں اتنے مکاتب فکر ہیں. میں نے آج سے 15 برس پہلے بھی یہ غلط فہمی ذہنوں سے دور کر دی تھی. میں نے کہا اسلام میں صرف ایک مکتب فکر ہے, باقی مسلک ہے, مکتب فکر نہیں ہے. کیونکہ مکتب فکر فکر سے بنتا ہے. مکتب فکر سے بنتا ہے, اور جہاں فکر تو کیا, فکر نہ ہونے کی بھی فکر نہ ہو. اسلام کا مکتب فکر فقط ہم ہیں. عالم اسلام میں صرف ایک مکتب فکر ہے, باقی مسالک ہیں, سب کا احترام کرتے ہیں, لیکن مکتب فکر فقط ایک ہے. تو حضور والا یہاں پر کوئی ذکر ہے جو نقصان سے نکال کے فائدے میں لے. ہمارے والی منزلوں پہ دیکھیں گے کہ وہ ذکر کیا ہے, لیکن فائدہ وہی پہنچاتا ہے, وہی انسان کو خسارے میں رہنے نہیں دیتا, وہی مومن کو فائدہ عطا کرتا ہے. اور اس کے فوراً بعد آیت میں آگے بڑھ کے
کہا، بس آج سمجھ رہا ہوں بات کو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، لیکن ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق اس لیے کیا ہے، پیدا اس لیے کیا ہے، پیراہن وجود اس لیے عطا کیا ہے، جامع زیست ان کے حوالے کیا ہے۔ یہ ہم انہیں عدم سے وجود میں اس لیے لے کر آئے ہیں، یہ نہیں تھے، نہیں سے ہو گئے، یہ ان کا ہونا کسی بات سے مربوط بھی ہے، مشروط بھی ہے، اور جس بات سے مربوط و مشروط ہے وہ یہ کہ یہ عبادت کریں گے فقط ہماری عبادت، ہم عبادت کریں گے، عبادت کے ابعاد ہیں، اب ذرا مشکل کیا ہے، اس کے بعد اسے آسان کروں گا، اور یہ مشکل میں جان کے ڈالتا ہوں، اس لیے کہ جب تک کوئی مشکل میں نہ آئے اس وقت تک مشکل کشا یاد نہیں آتا۔ اور یہ مشکل دنیا کے لیے مشکل ہو تو ہو، لیکن مشکل کشا کے ماننے والوں کے لیے مشکل عبادت رسم بھی ہے، عبادت رواج بھی ہے، عبادت روح بھی ہے، لیکن اس سے ماورا بھی کچھ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم نماز میں بھی بات کریں گے، اور اگر وقت ہوا اور یقیناً 5 کتابوں میں اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم اس میں روزہ و حج و زکات و خمس سے بھی بات کر سکیں، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، آپ کو دل کے قریب لانا چاہتا ہوں کہ عبادت کا کوئی ایک ہی رخ نہیں ہے کہ جسے محدود ذہنیت فقط ایک رخ سے سمجھے۔ یہ رسم عبادت بھی لازم ہے، فقط یہ شکوہ کر کے آپ گزر نہیں سکتے کہ رہ گئی رسم اذان، روح بیداری نہ رہی، شکوہ اپنے مقام پہ، رسم رہے گی تو کبھی روح رہے گی، اگر رسم ہی اڑ گئی تو روح کے آنے کی امید کب ہوگی؟ اس لیے ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے، جنہیں آپ ریچول کہتے ہیں، تو ریچول اپنی جگہ اہم ہے۔ میں نے آسٹریلیا میں ماہ رمضان میں یہ کہا کہ اچھا یہ ایک ریچول ہے، ایک اسپرچول ہے، تو یہ روحانیت اس سے جدا نہیں ہے۔ تو عبادت کے ابعاد ہیں، ابعاد جہتیں، سمتیں، ڈائمینشنز، زاویے، جس حد تک ہم گفتگو کر سکے تو پھر دیکھیں گے عبادت کے کتنے ابعاد ہیں، کس رخ سے عبادت ہے، اور ہم یہ بھی واضح کریں گے کہ کہاں پہ یہ عبادت دنیا سمجھتی ہے کہ عبادت ہے، لیکن یہ عبادت نہیں ہے، یہ عادت ہے، عادت اور ہوا کرتی ہے، عبادت اور ہوا کرتی ہے۔ عبادت اور ہوا کرتی ہے، دنیا نے عبادت کو عادت سمجھا ہے، عادت اور ہے، عبادت اور ہے، اور میرا جملہ نہ پہلے کو اڑایا جا گیا ہے نہ اب اڑایا جائے گا، اگر غور کرو تو عادت اور عبادت میں فقط ایک بے کا فرق ہے، تو ان کی عادت بھی عبادت ہے، اگر عادت میں بے داخل کر دو تو عادت عبادت بن جاتی ہے، تو وہ بے کو بھی جانتے ہیں، بے کے نیچے نقطے کو بھی وہاں چونکہ یہ معرفت ہی نہیں ہے کہ بے کیا ہے، نیچے نقطے کا مقام کیا ہے، تو ان کی عبادت بھی عادت، اور جو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں ان کی عادت بھی عبادت ہے۔ یہ معاملہ صرف معرفت کا ہے، ابھی صرف ایک بود، ایک جہد، ایک سم، ایک زاویہ، ایک ڈائمنشن، ایک اینگل آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، جاؤ جا کے خطبہ شعبانیہ پڑھو جو ماہ رمضان کے آغاز سے پہلے
میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، ایک طویل خطبہ ہے، میں یہاں پہ پیش کر چکا ہوں. میں نے 18 رمضان کے خطاب میں اور اس سے پہلے ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے پیش کر چکا ہوں. ابھی صرف اشارہ کر رہا ہوں. اسی ماہ رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں انفاسکم تسبیح، تمہارا سانس لینا تسبیح بن جائے گا، ونومکم عبادت، اور تمہارا سونا عبادت ہے. سونا عادت ہے، سانس لینا عادت ہے، لیکن ماہ رمضان میں یہ عادت نہیں ہے، عبادت ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ عادت عبادت